ہیلو دوستوں، ویلکم ٹو کہانی سنو میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہو از پابلو ایسکوبار۔ پابلو ایسکوبار کون ہے؟ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ 1960 اور 70 کی دہائیوں میں ریاستہائے متحدہ امریکہ میں منشیات کا استعمال اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ چرس اور ہیروئن کا رواج تھا۔ کیلب کے مطابق اس عرصے کے دوران 2/3 امریکیوں نے چرس کو ایک سنگین مسئلہ سمجھا۔ 1970 کی دہائی کے وسط تک کوکین کے استعمال میں بھی اضافہ ہوا، جس میں ہر ہفتے تقریباً 100 ٹن امریکہ میں اسمگل کیا جاتا تھا۔ بنیادی طور پر بدنام زمانہ میڈلین کارٹل، جس کی سربراہی پابلو ایسکوبار، جسے کوکین کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے، کی طرف سے یہ ترتیب دیا جاتا تھا۔ کارٹیل کے سربراہ پابلو ایسکوبار نے ہفتہ وار تقریباً $400 ملین مالیت کی منشیات امریکہ میں اسمگل کی، جس سے وہ امریکیوں کے لیے ایک اہم مسئلہ بن گیا۔ پابلو ایسکوبار 1949 میں کولمبیا میں پیدا ہوا۔ اس نے اپنی مجرمانہ سرگرمیاں زندگی کے اوائل میں ہی شروع کر دیں۔ اغوا اور منشیات کے بعد یہ اسمگلنگ تک بڑھ گئیں۔ جیسا کہ 70 کی دہائی کے اوائل میں امریکہ میں منشیات کا استعمال عروج پر تھا، پابلو ایسکوبار نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، میڈلین کارٹل کو قائم کیا اور کوکین سپلائی کی چین کو باقاعدہ بنایا۔ اس کا پیچیدہ نیٹ ورک جنوبی امریکہ ممالک میں بڑھتے ہوئے خام مال سے لے کر کیریبین سمیت مختلف راستوں سے امریکہ میں منشیات کی اسمگلنگ تک پھیلا ہوا تھا۔ امریکی حکومت کی کوششوں کے باوجود، جیسا کہ صدر رچرڈ نکسن کی طرف سے شروع کی گئی منشیات کے خلاف جنگ اور 1973 میں ڈرگ انفورسمنٹ ایڈمنسٹریشن کی تشکیل جیسے اقدامات کے باوجود، پابلو ایسکوبار ترقی کرتا رہا۔ امریکہ نے منشیات کی اسمگلنگ سے نمٹنے کے لیے کولمبیا کے ساتھ 1981 میں حوالگی کے معاہدے پر دستخط کیے، لیکن پابلو ایسکوبار نے اس کی شدید مخالفت کی، جس کے نتیجے میں 1985 میں اسے ختم کر دیا گیا۔ پابلو ایسکوبار کا اثر سیاست تک بھی پھیل گیا، کیونکہ وہ 1982 میں کولمبیا کی پارلیمنٹ کا رکن بنا۔ اپنی حوالگی کے لیے بڑھتے ہوئے دباؤ کے درمیان، پابلو ایسکوبار نے 1991 میں ہتھیار ڈال دیے اور خاص طور پر بنائی گئی جیل کا مطالبہ کیا، جہاں اس نے اپنی منشیات کی سلطنت کو کنٹرول کرنا جاری رکھا۔ تاہم جب حکام اس کے حقیقی ارادوں سے محتاط ہو گئے تو اسے 1992 میں ایک روایتی جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ پابلو ایسکوبار فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، لیکن بالآخر 1993 میں مارا گیا، جس سے منشیات کے خلاف جنگ میں ایک اہم کامیابی سمجھا جاتا تھا۔ ایسکوبار کے زوال کے نتیجے میں میڈلین کارٹل کے اثر و رسوخ میں بھی کمی واقع ہوئی۔ آج بھی کولمبیا کے مختلف مقامات پر اس کی وسیع دولت کی باقیات دریافت ہو رہی ہیں۔ پابلو ایسکوبار کی زندگی پر متعدد فلموں اور سیریز کا موضوع رہی ہے، جن میں مشہور نارکوز سیریز بھی شامل ہے۔ تھینک یو فار لسننگ، سبسکرائب مائی چینل۔